بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری شادی کی پہلی رات ساس بازار سے ایک چارپائی لے کر آئی اور مجھے کہنے لگی، بہو تمہیں ایک ہفتہ اس چارپائی پر سونا ہے، اس سے تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ میری نند جو کہ شادی شدہ تھی اور 1 سال سے شوہر سے لڑائی کر کے میکے بیٹھی تھی، میں حیران تھی ساس نند کو اس چارپائی پہ کیوں نہیں سلاتی۔ ایک رات میں نے نوکرانی کو اس چارپائی پہ سلایا دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اچانک میری شادی میری اماں کے دور کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ میں کبھی ان لوگوں سے نہیں ملی تھی، نہ میں نے ان کے بارے میں کبھی اماں کے منہ سے کچھ سنا تھا، یہاں تک کہ ایک حرف بھی نہیں۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیا ہوا جو اماں نے 15 دنوں میں میری شادی کر دی، مگر میں اس وقت حقیقت سے لا علم تھی۔ میرے سسرال والے گاؤں کے رہائشی تھے۔ جب رخصتی کے بعد مجھے گاؤں لے جایا گیا تو میں اسی سوچ میں غرق تھی کہ اماں نے اتنی جلدی کیوں کی۔ تبھی میں نے راستے پر غور نہیں کیا جو آگے جا کر میری غلطی ثابت ہونی تھی۔ مجھے اس وقت اس بات کا نہیں پتہ تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں اس راستے کو حفظ کر لیتی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ موت کہاں آئے گی، اگر پتہ چل جائے تو ہم اس جگہ نہ جائیں۔ میری ساس مجھے ایک کمرے میں لے گئی جس کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نئی نویلی دلہن کا کمرہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ میں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ میری ساس کے علاوہ میری نند تھی۔ حیرت تھی، ان دونوں نے میری بات کو انسنا کر دیا اور مجھے وہاں بچھے بستر پر بیٹھنے کا کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس بستر پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک پلنگ جس پر میں بیٹھی تھی، اس کے علاوہ وہاں 2 کرسیاں تھیں جن پر کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ پلنگ کا حال بھی مختلف نہ تھا، وہاں بھی دھونے والے کپڑے پڑے ہوئے تھے، جیسے کئی دنوں سے انہیں سمیٹا نہ گیا ہو۔ میں وہیں بیٹھی شروع دن سے سب سوچنے لگی۔ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میری ایک بہن تھی، ہم تینوں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد رشتہ داروں نے جو منہ موڑ لیا تھا، کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ ہم تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ماں اسکول میں ٹیچر تھی اور میں گھر میں شام کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور صبح کالج جاتی تھی۔ چھوٹی بہن ابھی اسکول کی طلبہ تھی۔ ہم بہت خوش تھے، مگر وہ خوشی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ ایک روز اچانک اماں کے جاتے ہی کچھ لوگ گھر آئے جنہیں دیکھ کر میں حیران تھی، کیونکہ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنے کی 15 منٹ بعد ہی اماں بھی گھر واپس آ گئیں۔ اماں، یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے انہیں پریشان دیکھ کر پوچھا۔ رشتہ دار ہیں بیٹا، تم جا کر کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اماں کے کہنے پر میں اس بات میں سر ہلاتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ کھانے کا انتظام کر کے اماں کے ساتھ کھانا لگایا اور پڑھنے کے بہانے کمرے میں گھس گئی۔ کافی دیر بعد نکلی تو وہ لوگ جا چکے تھے، مگر اماں کافی پریشان تھی۔ میں نے ایک بار پھر وجہ پوچھی تو ٹال گئی۔ میں نے سوچا بعد میں مناسب وقت دیکھ کر بتا دیں گی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی پریشانی کا انجام کیا ہونا تھا۔ ان کا مجھ سے وہ سب چھپانا میری زندگی پر کیا اثر چھوڑ جائے گا۔ میں رات کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ چھوٹی بھی آ چکی تھی۔ اگلے دن اماں گھر پر تھیں۔ جب 12 بجے کے قریب وہ لوگ دوبارہ آئے۔ میں اس دن بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے کالج نہیں گئی تھی۔ اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا اور میں وہیں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ مجھے بلاتی ہیں۔ شام یوں ہی ہو گئی۔ جب مغرب کی نماز کے دوران اماں کمرے میں آئیں، میں نے دعا کے لیے اٹھائے ہاتھ منہ پر پھیرے، جائے نماز کو طے کیا اور اٹھ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ میری بیٹی میری ساری باتیں مانتی ہے۔ اسی مان کے ہوتے ہوئے بھی میں آج بھی کھڑی ہوں، فخر سے اپنی بیٹیوں کے سہارے، اور آج بھی میں نے اسی مان کے تحت ایک فیصلہ کیا ہے۔ اماں کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور اماں جو بات کرنی ہے سیدھی طرح سے کریں، یوں بات کو گول مول نہ گھمائے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولنے لگی۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے نہیں انہیں دیکھتی رہ گئی، اور پھر چند دنوں میں انہوں نے مجھے اجنبی لوگوں کے سہارے رخصت کر دیا۔
میں ابھی کچھ اور سوچتی کہ میری ساس وہاں آ گئی۔ اٹھ کر باہر آ جا، انہوں نے روکھے سے لہجے میں کہا تو میں نہ سمجھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی چل دی۔ باہر صحن میں چارپائی پر بچھے تھے، گرمیوں کے دن تھے۔ تجھے وہاں اس چارپائی پر سونا ہے۔ ایک طرف بچھی چارپائی جو بالکل نئی تھی، میری ساس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہ ابھی لائی ہوں، اس پر سونے سے تیری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ میں یہ ابھی لائی ہوں، اس پر سونے سے تیری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ انہوں نے جس انداز سے یہ کہا، میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بھلا چارپائی پر سونے سے زندگی میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ میں نے خود سے پوچھا، اب دیکھ کیا رہی ہے؟ جا کر کپڑے بدل اور وہاں سو جا۔ ان کی باتیں مجھے حیران کرتی جا رہی تھیں، جو شادی کی پہلی ہی رات مجھے ایک کونے میں بھیج رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے کباڑ سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا ہو۔ میں یوں ہی اٹھ کر کمرے میں گئی، اپنے بیگ سے کپڑے لیے اور بدل کر باہر نکلی۔ اس سارے وقت میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں چھوڑ کر میں اس چارپائی پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس میں 1 گھنٹہ مزید گزر گیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں یوں ہی لیٹ گئی، کیونکہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے جسم اکڑ رہا تھا۔ ابھی وہاں لیٹے چند سیکنڈ گزرے تھے کہ مجھے لگا جیسے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہو۔ میری آنکھیں ایک دم ہی نیند سے بوجھل ہونے لگیں اور میں کچھ ہی لمحوں میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ ساس کے پکارنے پر کھلی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سورج پر سر پر کھڑا تھا۔ میں تو کبھی اتنی دیر سوئی ہی نہیں تھی، تو پھر کیسے مجھے اتنی نیند آ گئی تھی؟ اتنی دیر تک سوتی رہی اور آپ نے مجھے اٹھایا نہیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، اسی لیے میں نے سوچا نیند پوری کر لو۔ میری ساس نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، میں معذرت چاہتی ہوں، پتہ نہیں کیسے مجھے اتنی نیند آ گئی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ وہ مسکرا دی، ارے بیٹا، دور کا سفر تھا، تھک گئی ہوگی تو نیند ایسے ہی غالب آتی ہے۔ ان کی باتوں پر میں نے اس بات میں سر تو ہلا دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ چاہے کتنی ہی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، مجھ میں کبھی فجر قضا نہیں ہوئی تھی، تو پھر کل رات کیا ہوا؟ اسی سوچ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور واپس کمرے میں گئی، جہاں بستر پہ شوہر سویا ہوا تھا۔ میں نے کپڑے لیے اور باہر نکلی، کپڑے بدل کر ناشتہ کیا۔ شوہر ابھی تک سو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اپنے نند کے پاس گئی، جو نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں شہر سے تھی تو اسی لیے مجھے گاؤں والوں نے کاموں کے کچھ خاص بتا نہیں دیا تھا، اور وہ لوگ تھے بھی خالص گاؤں کے رہنے والے۔ ان کی زبان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ لوگ کتنے سادے سے ہیں۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ شوہر کے اٹھنے کے بعد ساس نے ہی اسے ناشتہ دیا۔ ملازمہ کو گھر کی صفائی کر رہی تھی اور ساس نے مجھے وہاں کہا کہ اپنے کپڑے کی صفائی کرو، کافی دنوں سے نہیں ہو سکی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ملازمہ کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے ملازمہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر شاید کسی ڈر خوف کی وجہ سے خاموش تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور خاموشی سے صفائی کر کے چلی گئی۔ میں بھی وہی بیٹھ گئی۔ میرے شوہر سے کوئی بات نہ ہوئی۔ رات ہوتے ہی پھر سے ساس نے مجھے اس چارپائی پر سونے کا کہا۔ آج بھی شوہر گھر پر موجود تھا۔ میں خاموشی سے وہاں لیٹ گئی۔ آج پھر وہی کل والا حال ہوا۔ لیٹنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن پھر سورج سر پر کھڑا تھا۔ سورج کی روشنی اور تپش سے میری آنکھ کھلی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ مجھے اب یہ نہ تھکن لگ رہی تھی، نہ ہی اپنا وہم۔ دوپہر کو باورچی خانے میں جا رہی تھی۔ پیاس کی شدت تھی، مجھے کمرے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ ابھی میں باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی جب ساس کے کمرے سے قریب سے گزرے ہوئے میرے کانوں میں ساس اور نند کی باتیں ٹکرائیں تو میں وہیں پتھر ہو گئی۔ بہت مشکل سے وہاں سے واپس کمرے میں گئی۔ میری سماعت ان کی باتیں بار بار ٹکرا رہی تھی۔ میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں روتے ہوئے خود سے یہی بوجھ رہی تھی۔ کافی دیر مجھے یوں ہی گزر گئی۔ میں اٹھ کر باہر نہیں گئی۔ شام میں بیڈ پر بیٹھی انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میری نند وہاں آئی۔ بھابھی باہر آ جاؤ، تمہاری ماں آئی ہے۔ میں یہ سنتے ہی بھاگ کر باہر نکلی۔ سامنے ہی میری ماں اور بہن بیٹھی ہوئی تھی۔
میں بھاگ کر اماں کے گلے لگی اور رونے لگی، جس پر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ میری بہن نے مجھے ماں سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے دیکھا، پھر ساس اور نند کو جو حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ رونے کی وجہ تلاش کر رہی ہے۔ ہاں بیٹا، بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ ساس نے جلدی سے میرے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی ماں کی یاد آ رہی تھی، میں نے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھ کر باتیں کرو اپنی ماں بہن سے، ہم کھانا بناتے ہیں۔ اور وہ اتنا کہتی ہوئی وہاں سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں ماں اور بہن کو لیے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ 2 منٹ میں ہی نند پانی لیے وہاں آئی، ہم تینوں کو پانی دیا اور واپس نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ میں ان سے دوپہر ہوئی باتوں کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ اسی سوچ میں نے ان سے بات کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں بول رہی تھی، ان کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ کیا یہ سوچ ہی؟ ماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرا دل شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ انکار کر دے، مگر ان کے ہاں میں ہلتے سر کو دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کی۔ نہیں اماں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ کی سگی اولاد ہوں، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں ساس اور نند نے کھانے کی اطلاع دی تو مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا۔ اماں اور چھوٹی بہن رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں پھر اس چارپائی پر لیٹی تھی، جس پر لیٹتے ہی نیند نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور میری آنکھ پر سے 10 بجے کھلی۔ میں نے آنکھیں کھلتے ہی اماں کو، چھوٹی بہن کو تلاش کیا، جو کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ پھر جا کر ساس سے پوچھا تو ان کے جواب پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اماں مجھ سے ملے بغیر کیسے جا سکتی ہیں۔ میں نے ان کے سامنے کھڑے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ اب تو منہ ہاتھ دھو لیے، پھر ناشتہ کر لینا، ساس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں افسردگی سے منہ ہاتھ دھوتی ناشتہ کرنے لگی۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ ساس مجھے کہتی کہ اس چارپائی پر سونے سے تمہیں خوشیاں ملیں گی۔ میں اس بات پر پریشان تھی کہ چارپائی پر سونے سے کیسے خوشیاں مل سکتی ہیں، اور اگر چارپائی پر سونے سے زندگی میں خوشحال ہوگی تو وہ اپنی بیٹی بھی میری نند کو وہاں کیوں نہیں سونے دیتی؟ کہتی جو پچھلے 1 سال سے سسرال سے روٹھ کر وہاں بیٹھی تھی، وہ ان کی سگی اولاد تھی، انہیں ان کی زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی۔ میں نے رات ہوتے ہی اپنے کمرے کا رخ کیا، نہ جانے میرا شوہر کہاں غائب تھا جو مجھے نظر نہ آتا۔ وہ مجھے کافی بڑا تھا۔ میں نے بھی ان سب باتوں کے بعد کسی سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، تبھی ہر وقت کمرے میں رہتی۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں نے رات ہوتے ہی اپنے کمرے کا رخ کیا، نہ جانے میرا شوہر کہاں غائب رہتا تھا جو مجھے نظر نہ آتا۔ وہ مجھ سے کافی بڑا تھا اور میں نے بھی ان سب باتوں کے بعد کسی سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، تبھی ہر وقت کمرے میں رہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے کمرے میں گئی تو وہ تیار کھڑی تھی۔ اسی وقت نند بھی وہاں آ گئی، وہ بھی تیار تھی۔ بیٹا، ہمیں ایک شادی پر جانا ہے، آج مہندی ہے اور کل بارات کا شام ہم سب واپس آ جائیں گے اور اسی چارپائی پر سونا ہے۔ میں نے ان کی بات پر ہاں میں سر ہلایا اور وہ دونوں چلی گئیں۔ میں صحن میں بیٹھی تھی جب میری نظر ملازمہ کی بیٹی پر پڑی اور اسی وقت ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اٹھ کر باورچی خانے کا رخ کیا، ملازمہ وہاں کام کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ رات میرے ساتھ رکھنا، تمہارا صاحب جی تو نہ جانے کب واپس آئیں گے۔ کچھ ہی بحث کے بعد میں نے صحن میں 3 چارپائیاں بچھا دیں۔ میرا دل ڈر رہا تھا، مگر مجھے دیکھنا تھا کہ آخر کیوں ساس ہر روز مجھے وہاں سونے کا کہتی ہے۔ میں نے ملازمہ کی بیٹی کو وہاں اس چارپائی پر سونے کا کہا۔ وہ دونوں ہی انجان تھے، اسی لیے وہ اسی پر سو گئی۔ میں بھی دوسری طرف بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی، مگر کچھ ہی دیر میں شور سے میں اور ملازمہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے ہی ملازمہ کی بیٹی پر نظر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ایسے کھڑی وہ سب دیکھ رہی تھی جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ میرے قدموں میں جان نہیں تھی، اور دیگر ہوتی بھی تو شاید۔ ملازمہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مجھے بد دعائیں دیتی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ میں
ہوش میں آتی اس کے پاس گئی، خدا کا واسطہ ہے اسی کے لے کر ابھی گھر سے چلی جاؤ اور کسی سے بھی کچھ مت کہنا، میرا وعدہ ہے میں سب ٹھیک کروں گی، مجھ پر یقین کرو۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کس طرح اسے سنبھالوں۔ جو ہو چکا تھا اسے بدلنا میرے بس میں نہیں تھا اور نہ ہی میں انہیں کچھ اور کہہ سکتی تھی۔ ملازمہ اپنی بیٹی کو اٹھائے اور میں وہی زمین پر بیٹھ گئی، اٹھانے چلی گئی اور کاش کہ میں ملازمہ کو نہ روکا ہوتا، کاش میں نے اس کی بیٹی کو اپنی جگہ لیٹنے کا نہ کہا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں پچھتاوا کر رہی تھی مگر اس وقت پچھتانے سے کیا کچھ نہیں ہونے تھا۔ میں یوں ہی بیٹھی رہی، کچھ دیر بعد میں صبح سو گئی۔ شوہر گھر پر نہیں تھا، میں اس وقت اکیلی تھی، میرے ذہن میں ہزار سوال تھے اور جواب ایک بھی نہیں تھا۔ میں بھی کیسے نہ ان سب کو جانتی تھی اور ان کے ارادوں سے واقف تھی۔ جو کچھ کر سکتی تھی میں نے اپنے ناشتہ بنایا اور جیسے کرنے کے بعد مجھے یہ سوچنا تھا کہ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا جسے کرنے کے بعد مجھے یہ سوچنا تھا کہ کیسے ان کے ارادوں کو ناکام کروں۔ جو کل رات ہو چکا تھا وہ میرے لیے بھولنا مشکل ترین تھا۔ میں کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ ایک طرف چھپا کر اپنا سامان رکھا تھا تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکے، پھر جا کر کھانا بنانا شروع کیا۔ شام ہو چکی تھی، ساس اور نند بھی آنے والی تھی۔ کھانا تیار کرتے ہوئے بھی مجھے خوف نے اپنے حصار میں لے کر رکھا تھا، مگر نہیں، مجھے اس وقت ڈرنا نہیں تھا۔ کھانا تیار کر کے دوران ہی ساس اور نند آ گئیں۔ میں نے انہیں پانی دیا اور ساس نے ملازمہ کو پوچھا کہ میں نے سوچا ہوا جواب دیا، اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی اسی لیے وہ چھٹی پر ہے۔ میں نے خود اسے کہا تھا جانے کا۔ میں نے انہیں غصے میں آتے دیکھا اور وہ خاموشی سے پانی پینے لگی، پھر اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر کمرے میں گئی جب میرے کانوں میں اس دن ہوئی نند اور ساس کی باتیں گردش کرنے لگی۔ ارے اماں، ہم نے قیمت ادا کی ہے اس کی، یہ کہاں سے نہ بھاگ سکتی ہے نہ ہی ہمیں انکار کر سکتی ہے۔ نند نے سخت لہجے میں کہا، ہاں قیمت تو ادا کی ہے اس کی ماں کو، مگر ابھی ہمیں خاموش رہنا ہے۔ جب تک ہمیں اس سے وارث نہیں مل جاتا تب تک ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے بعد اپنی قیمت وصول کر لیں گے۔ ساس نے دھیمے لہجے میں کہا تو نند خاموش ہو گئی۔ میری آنکھیں برسنے کو بےتاب تھی۔ اماں، کیا سچ میں ان لوگوں نے تجھے میری قیمت ادا کی ہے؟ میرے پوچھنے پر اماں کیسے خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں اماں کے جواب نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تیرے باپ نے ان سے قرض لیا تھا جس کی خبر مجھے نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کے پاس ثبوت تھا۔ اس دن ان لوگوں نے کہا اگر قرض ادا کی رقم نہ کی تو وہ تم دونوں کی بہنوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں مجبور تھی۔ اماں کے آنسو، ان کی آہیں میرے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ میں شدت سے رو دی۔ کوئی کیسے اس حد تک گر سکتا ہے؟ میں نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر گئی۔ ساس اور نند کو کھانا دیا۔ انہوں نے کھانے سے منع کر دیا کہ کھا کر آئی ہیں، ابھی بھوک نہیں ہے۔ ان کے جواب پر میرے چہرے کا رنگ اڑا۔ تھوڑا سا کھا لیں، میں نے بہت ہی محبت سے بنایا ہے، میرے لیے بس چند نوالے، میں نے معصومیت سے کہا تو وہ دونوں مجھے دیکھنے لگیں۔ چل اچھا کھا لیتے ہیں، ساس نے پلیٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ نند نے بھی کھانا شروع کیا۔ کھاتے ہوئے وہ میری تعریف بھی کر رہی تھی اور کھانے کے فوراً بعد ہی وہیں سو گئی۔ ان کے سونے کی تصدیق کر کے میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ان کے کھانے میں میں نے نیند کی دوا ملا دی تھی تاکہ مجھے بھاگنے میں آسانی ہو۔ میں نے سامان اٹھا کر باہر رکھا تھا، چادر لی اور گھر سے نکلی۔ وہ جگہ ویران تھی، دور دور تک کچھ نہ تھا۔ میں کچھ دور چلی جب ملازمہ نے مجھے دیکھ لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ باجی، میں تو اسی دن بتانا چاہتی تھی کہ وہ لوگ کیسے ہیں، مگر ڈر کے مارے بتا نہیں سکی۔ وہ لوگ میرے ابا کا علاج کروا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ علاج رکے، مگر وہ دن پہلے میرے ابا نے مجھے کہا کہ اگر ان کی زندگی ہوئی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر نہ ہوئی تو علاج کے بعد بھی انہیں جانا پڑے گا۔ تبھی میں نے سوچا سب بتا دوں، مگر وقت نہیں ملا۔ ملازمہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا،
تمہاری بیٹی کیسی ہے اب؟ میں نے بات بدل دی، ٹھیک ہے اب بہتر ہے۔ ملازمہ نے دکھ سے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے شہر، تم میری مدد کر سکتی ہو؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جی مگر ابھی نہیں، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، کل چلے جانا۔ میں نے اس کی بات پر حامی بھری اور اس نے مجھے بستر بچھا دیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ اس کے بعد اس کے شوہر کے علاوہ اس کی بیٹی اور والد تھے، وہاں اس کے والد سے نہیں ملی تھی اور نہ ہی اس کے شوہر سے۔ اگلے دن صبح اور وہ مجھے لیے وہاں سے نکلی اور اڈے پر پہنچی۔ جب آگے سے کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، شاید وہ لوگ میری ساس کے بھیجے ہوئے تھے۔ میں ڈر گئی، اب میں نہیں بچوں گی، اور ہوا بھی وہی جس کا ڈر تھا۔ وہ لوگ مجھے زبردستی واپس گھر لے گئے، جہاں ساس اور نند کے ساتھ شوہر بھی موجود تھا۔ مجھے وہاں چھوڑتے وہ نکل گئے۔ میری نظر ساس سے ہو کر شوہر پر گئی۔ ساس جتنے غصے میں تھی، شوہر اتنا ہی شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھنا چاہا کہ کیوں کیا میرے ساتھ وہ سب؟ وہ خاموش رہا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں سب، نند بولی۔ میرا بھائی نامرد ہے۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر 7 آسمان گرے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا جو اب مزید سر جھکا چکا تھا، اور تمہیں اس چارپائی پر لٹانے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی جادو کروا کر یہ ثابت کریں کہ تم بانجھ ہو۔ مگر پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اولاد تم سے ہی حاصل کریں۔ میرا دوسرا بھائی نشہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے شادی کرنے کا کوئی راضی نہیں ہوتا۔ نند کے بتانے پر میں نے حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ دوسرا بھائی مگر مجھے یہی بتا گیا تھا کہ میرا شوہر اکلوتا ہے۔ میں نے ساس سے پوچھا، ہاں بہت کم ہے، یہ پتا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ تمہیں اس چارپائی پر لیٹانے سے پہلے ہی تمہیں نیند کی دوا دی جاتی تھی تاکہ تمہیں ہوش نہ رہے، اور میرے وارث تم سے ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر پرسوں رات تم نے سب خراب کر دیا۔ ملازمہ کی بیٹی کو اپنی جگہ پر سلا کر اس کی بات پر مجھے وہ رات یاد آئی جب ملازمہ کی بیٹی کے پھٹے کپڑے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ لڑکا کیسے وہاں سے بھاگا۔ وہ میرا دیور تھا۔ میرے لیے وہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میری سانس روک دی ہو۔ کوئی اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ عورت ہو کر دوسری عورت کی عزت سے کوئی کیسے کھیل سکتا ہے؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال پر آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب باتیں کرواتے ہوئے، اور تم ایک عورت ہو کر میرے ساتھ یہ سب کروا رہی تھی۔ شرم ہے تم میں یا نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے شرم بیچ کر کھائی ہے۔ میں نے غصے سے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ تبھی وہاں پولیس آ گئی، اس کے ساتھ ہی ملازمہ، شاید اس نے انہیں بلایا تھا۔ پولیس نے انہیں گرفتار کرنے لگی۔ جب جاتے ہوئے شوہر میرے پاس رکا، مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں تمہارا۔ اس بات پر مجھے شاید دکھ ہوا، ساتھ غصہ آیا اس بات پر۔ جب جاتے ہوئے شوہر میرے پاس رکا، مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں تمہارا، اس بات پر مجھے شاید دکھ ہوا، ساتھ غصہ آیا۔ اس غصے میں میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ کاش کہ میں مر جاتی آپ سے شادی سے پہلے، تو یہ مجھے خود سے الجھن نہ ہوتی، مجھے اپنے آپ سے نفرت نہ ہوتی۔ میں نے دکھ سے کہا، وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد عدالت میں کیس چلا، اور وہ پہلی پیشی پر ہی ان سب کو سزا سنا دی گئی، مگر میں بے گناہ ہو کر بھی سزا کاٹ رہی ہوں، اپنے آپ سے لڑ رہی ہوں۔